بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے بھائیوں سے یہ بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایز اے مسلم ہم ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ آج تک تو شاید ہم لوگوں نے اپنی طرف توجہ دی ہے کہ نہیں دی ہے اپنے اوپر کہ ایز اے مسلم، ایز اے انسان تو کر کیا رہا ہے، تو کس طرف جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو کبھی ہم نے دیکھا نہیں، پرکھا نہیں۔ میں نے اپنے آپ، میری ایج تقریباً 50 سے ایبو ہو گیا، اور شروع سے ہی اپنی زندگی جو ہے نرم اور گرم کی طرف چلتا رہا۔ حالات ایسے رہے کہ کبھی صحیح کبھی، مقصد ہم نے یہ سوچا یار کہ 50 سال ہو گئے کہ ہم نے کیا کیا۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اس کے بعد دوسرے کہ پاکستانی ہیں۔ شروع سے دیکھا کہ یار حالات صحیح نہیں ہیں، کبھی بے روزگاری کا رونا، کبھی مہنگائی کا رونا، کبھی کرپشن کا رونا، کبھی دہشت گردی کا رونا۔ تو ہم نے کبھی اپنے آپ کو دیکھا نہیں کہ بھائی یہ ہو کیوں رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ آیا کوئی غیر نہیں کرتا، یہ ہمارے اپنے کیے ہوئے اعمال ہوتے ہیں جو ہم خود کرتے۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا عبادت کے لیے، ہم نے دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لیا اور آخرت کو بھول گئے جہاں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان، ایز اے انسان بنایا اسی لیے کہ ہم عبادت کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تو فرشتوں نے بولا یا اللہ ہم فرشتے ہیں جو تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، آپ انسان کو پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بولا اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اشرف المخلوقات سے نوازا ماشاءاللہ۔ اور ہم کس جانب ہیں؟ تو میں نے یہ بڑا 50 سالہ زندگی میں یہ سوچا کہ یار ہمیشہ ہم روتے رہیں کہ یار ہمارے ساتھ یہ ہوا، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں یار کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم نے اپنا معاوضہ کیا، مناظرہ نہیں کیا، اور ہم لگے رہیں دنیا کی طرف، اس کو دھوکہ دینا، اس کو دھوکہ دینا، دوسرے کے مال پہ نظر رکھنا، اپنے سے اونچوں کو دیکھنا، اپنے سے نیچے کو کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے یہ سوچا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے جو ہم آج اتنی پشتی کی طرف جا رہے ہیں ایز اے مسلم۔ تو کبھی ہم بولتے ہیں یار ہمارے ملک کے حکمران صحیح نہیں ہیں، تو یہ تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ پہلے ہم خود صحیح ہوں گے تو حکمران صحیح ہوگا۔ حدیث میں سنا، علماء کرام سے سنا ہے کہ جیسا ملک کا رعایا ہوگا ویسی اس کے اوپر سنتلت ملوث کی جائے گی۔ تو یہ کہنا کہ یار مہنگائی کا رونا ہے تو اس کا رونا ہے تو اس کا رونا ہے، ہم نے کبھی اللہ تبارک تعالیٰ سے لو لگائی؟ نہیں لگائی۔ اللہ کی رسی کو پکڑا؟ نہیں پکڑا۔ ہم نے دنیا پہ ڈور ڈال دیا، دنیا کی طرف گامزن ہو گئے۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بہت پستی کی طرف جاتے رہیں۔ کیا ہوا کہ باپ بیٹے کا نہ رہا، بیٹا باپ کا نہ رہا، بہن بھائی کا نہ رہی، یعنی کہ رشتہ ناتا سب ختم۔ سب سے بڑا کیا ہو گیا؟ پیسے کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا ہو کر دے۔ پھر بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا، نہ ہم نے یہ سوچا کہ یار ہم کدھر کی طرف چل رہے ہیں۔ پھر دوستوں بزرگ وقت گزرتا رہا اور ہم نے اللہ کی طرف لو نہیں لگائی۔ اس کے بعد جو ہم لوگوں نے کیا کہ دوریاں ہو گئیں، ایک دوسرے سے، بھائی سے نہیں مل رہا ہے، وہ اس سے نہیں مل رہا ہے، وہ اپنے عزیز و قریب سے نہیں مل رہے ہیں۔ تو بعد میں ابھی ریسنٹلی جو ہے کرونا آ گیا ہمارے ادھر میں، پورے ورلڈ میں آیا کرونا۔ اب کرونا آیا تو کیا ہوا، جو ہم نے پہلے کر چکے، ہم رشتہ ناتا توڑ چکے، دوریاں کر چکی، وہ کرونا نے آگے ہمیں میسج دیا۔ تو کرونا پورے ورلڈ میں آیا، اتنی تباہی ہوئی۔ بھائی کیا ہے بھائی، یہ ایسا جراثیم ہے کہ جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہو رہا، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، یہاں تک کہ عبادات میں پابندی لگ گئی، مسجدوں میں تالے لگ گئے، مسجدوں میں جانے میں پابندی لگ گئی۔ تو ہم نے کبھی سوچا یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہوا، یہ ہماری طرف سے ہوا۔ ہم نے پہلے ہی مسجدوں سے دوری کر لی۔ 5 وقت مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے،
آؤ نیکی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف، 5 وقت مسجدوں سے صدا آتی ہے۔ ہم لمبی لمبی نیندیں سو رہے ہیں، فجر کے ٹائم رزق بٹتا ہے، اور فجر کے وقت جو ہے ہم خواب غفلت میں سوئے رہتے ہیں۔ اور کیا ہوا بھائی؟ رزق کا رونا ہے۔ کیوں رونا بھائی؟ رزق نہیں ہے، مہنگائی ہے، مہنگائی کا عذاب ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے میرے بھائیوں۔ کرونا تو آ کے میسج دیا، کرونا نے کیا میسج دیا کہ بھائی ایسا کرو، ڈسٹینس رکھو، فاصلہ رکھو، ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ۔ مسجد جو ہمارے اعمال ہیں، ہم نے مسجد جانا چھوڑ دیا، اللہ سے تعلق چھوڑ دیا، تو کیا ہوا کہ بھائی جاؤ۔ اب یہ ہوا کہ اپنے جو رشتہ دار تھے، عزیز و قریب تھے، ماں بہن تھے، والد والدہ تھے، اس سے دوریاں تو ہم نے پہلے ہی کر چکے ہیں۔ لیکن ہمیں میسج دے رہا تھا کرونا کہ آؤ آؤ، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ کرونا نے کہا کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو، سب چیز دفع ہو جائے گا۔ آپ کی مہنگائی چلی جائے گی، بے روزگاری چلی جائے گی، آدمی تندرست ہوگا۔ ہاسپٹل کی طرف یہ بیماری، وہ بیماری، فلاں بیماری، یہ بیماری، کیا یہ سب کچھ نہیں ہے بھائی میرے بھائی۔ آؤ عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، ہم یہ سوچیں۔ انسان اگر دنیا میں ہے تو ظاہر سی بات ہے نوکری بھی کرنا ہے، روزی روزگار کی طرف بھی جانا ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نماز کمپلسری ہے، نماز جو ہے کسی حال میں معاف نہیں ہے، یہ سب مسلم کو پتہ ہے، سارے مسلمان کو پتہ ہے۔ صلی اللہ سیدنا و نبینا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے اوپر بیتی باتیں آپ سے، تمام انسانیت سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ رونا جو ہے کہ مہنگائی ہے، یہ ہے، وہ ہے، حکومت کو قصوروار کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے۔ بولے معاشرہ خراب ہے، معاشرہ کیسے خراب ہے؟ پہلے میں اپنے گھر کو دیکھوں گا، گھر سے معاشرہ بنتا ہے نا بھائی، معاشرے سے ہم نہیں ہیں، ہم سے معاشرہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں گے تو ہمارے بچے صحیح ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم گھر میں نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھیں گے تو ہمارے بچے بھی فالو کریں گے، وہ بھی نماز پڑھیں گے۔ اور اگر ہم اس کو ترجیح نہیں دیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اور جو بھی ایز اے مسلم ہونے کے حیثیت سے جو کام کرنا وہ ہم نہیں کریں گے تو ہمارے بچے کہاں سے کریں گے؟ تو بھائی پہلے اپنے گریبان کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، تو پھر ہم آگے دوسری طرف دیکھیں گے۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اب کیا ہوگا؟ یہ کرونا میں نے میسج دیا، مہنگائی نے میسج دیا، دہشت گردی نے میسج دیا کہ بھائی آپ کچھ نہیں کرو، اللہ کی طرف بالکل مضبوط ہو جاؤ، اللہ کی طرف عبادت کرو، ساتھ میں جو دنیا کے کام ہیں اس کو کرتے رہو۔ تو یہ جو ہے نا روزی کمانا، ہم جو روزی کماتے ہیں اس کو حلال اگر کر دیں گے نا تو یہ ایک عبادت ہے۔ اگر اس دور میں نے علماء کرام سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ اس دور میں حلال کا رزق کما کر خود کھائے اور اپنے بچوں کو کھلائے، وہ اس وقت کا ولی ہے۔ سوچیں ذرا، توجہ دیں، اللہ تعالیٰ اتنا رزق میں برکت دے گا اگر ہم حلال کمائیں گے۔ اب آپ دیکھیں غیر مسلم جو ہے نا، غیر مسلم، وہ جو کشکول ہمارے ہاتھوں میں تھا، غیر مسلموں نے اس کو فالو کیا۔ مثال کے طور پر غیر مسلم ہے، انگریز کو لے لے، وہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اگر کسی کمپنی میں، کسی فرم میں وہ کام کرتے ہیں تو وہ وقت کے پنکچوئل ہیں، وقت کے پابند ہیں۔ جو کام ہم مسلمانوں میں تھا وہ ہم لوگوں نے اس کو ہٹا دیا، اس کو پھینک دیا، اور وہ کام سے ہم پیچھے ہٹ گئے، تو زمانہ ہم سے ہٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنایا کہ بھائی یہ سیدھا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے، سیدھا چلو گے تو ڈائریکٹ آپ منزل پہ پہنچو گے، الٹا چلو گے تو پھر کہیں اور پہنچ جاؤ گے۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، ہوش کے ناخن لیں، اللہ کی طرف توجہ دیں، دین کی طرف توجہ دیں، آخرت سے محبت کریں، تو انشاءاللہ ہم کامیاب زندگی گزاریں گے، ہم بھی خوش رہیں گے، ہمارے علاقہ بھی خوش رہے گا، ہمارا محلہ بھی، اور پورا ہمارا ملک خوش ہو جائے گا، خوشحال ہو جائے گا، اور ہمارے حکمران جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ بھی راہ ہدایت پہ آ جائیں، تو انشاءاللہ یہ ملک اسلام کا قلعہ ہوگا۔
سپر پاور ہوگا، اور ابھی بھی ہے ماشاءاللہ سے، یہ نہیں کہ نہیں ہے۔ ہمارا جو پاکستان ہے وہ سپر پاور ہے، اگر اس کو ہم صحیح معنوں میں، یہ ایک اللہ کی طرف سے دیا ہوا نعمت ہے جو 27 رمضان المبارک کو ہمیں ملا، تو اس کی عزت کریں، اور اللہ کے کرم سے ہم سب ایسا ہو جائیں کہ صلاۃ و سلام کا پابند ہو جائیں، نماز کا پابند ہو جائیں، قرآن پڑھنے والا ہو جائیں، ذکر و اسباب کرنے والا ہو جائیں، اور حلال رزق کمانے والا ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو آپ تمام حضرات کو ناگوار گزرے، تو مجھ گناہ گار کو معاف کیجیے گا، اور اپنے دعاؤں میں اس گناہ گار کو یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔